ریکارڈنگ سن کر قرآن حفظ کرنا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں جن میں سے چند ذیل میں رقم کی جا رہی ہیں۔ پہلی صورت، سب سے پہلے ایک اچھے قاری کی آواز میں مکمل قرآن کریم پر مشتمل سننے والا آلہ مثلاً ٹیپ ریکارڈ، موبائل، USB اور MP3 وغیرہ خریدیں اور اس کے ذریعے سے گاڑی میں تلاوت لگا کر کوئی ایک پارہ یا سورت اول تا آخر مکمل سنیں۔ دوسری مرتبہ پھر مکمل سنیں، تیسری مرتبہ پھر سنیں اور ساتھ ساتھ آیات کو دہرانے کی کوشش کریں۔ جیسے وہ شروع کرتا ہے آپ بھی ویسے ہی شروع کریں اور جہاں وہ وقف کرتا ہے آپ بھی وہیں وقف کریں۔ چوتھی مرتبہ مکمل سننے کے بعد اب آپ پہلی آیت سے آغاز کریں، اس کو سنیں اور پھر اس کو بار بار دہرائیں۔ جب پہلی آیت ختم ہو تو اس وقت آلہ، ٹیپ وغیرہ بند کر دیں اور اس کو بار بار زبانی دہرائیں۔ اگر کوئی غلطی محسوس ہو تو پھر دوبارہ سنیں اور اگر آپ صحیح پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو کم از کم 3 مرتبہ زبانی دہرائیں تاکہ وہ آیت آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اس کے بعد آپ دوسری آیت پر آ جائیں اور پہلے طریقے کو دوبارہ دہرائیں، پھر ملا کر پڑھنے والے عمل کو نہ بھولیں۔ اس طریقے کو آپ نے جیسے گاڑی میں اپنایا ہے اسی طرح اس پر گھر جا کر بھی عمل کریں، لیکن جب آپ گھر میں ایسا کرنے لگیں تو اس وقت چند چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ پہلے آپ سورت کو سنیں اور اس دوران قرآن کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں اور جہاں جہاں قاری وقف کرتا ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ سورت کو چند ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں، ہر ٹکڑا تقریباً 5 آیات پر مشتمل ہو۔ سب سے پہلے ٹکڑے کو سنیں اور پھر اس کو زبانی دہرائیں۔ اگر محسوس ہو کہ ٹکڑا بڑا ہے تو اس کو آدھا کر لیں اور پھر زبانی دہرائیں۔ یہ طریقہ نابینا لوگوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس طریقے کو اپنا کر بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ دوسری صورت، یہ پہلی صورت ہی کے مشابہ ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ جس قاری کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کی آواز میں ایک سورت ریکارڈ کر کے رکھ لیں۔ سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر اس کو سننا شروع کر دیں۔ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ مکمل توجہ سے اسے سنیں۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آواز کو دھیما اور پست رکھیں۔ پھر جب آپ فجر کے وقت بیدار ہوں تو دوبارہ سوئیں نہیں، بلکہ قرآن کو کھول کر اسی سورت کی تلاوت شروع کر دیں جس سورت کو سونے سے پہلے آپ نے سنا تھا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے وہ سورت آپ کو یاد ہو چکی ہے۔ اس طریقے کے چند بڑے فوائد ہیں۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد رات کو دماغ گھوم رہا ہوتا ہے لیکن باطنی طور پر انسان کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب انسان بستر پر لیٹتا ہے اور دل و دماغ کو کچھ سکون ملتا ہے تو سونے سے پہلے اس نے جو کچھ سنا ہوتا ہے وہ اس کے دماغ پر نقش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زبان حرکت کر رہی ہے اور نیند سے پہلے جو سنا تھا وہی زبان پر جاری ہے۔ یہ طریقہ آپ کو مراجعت یعنی جو کچھ حفظ کیا ہے اس کو دہرانے میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ یہ پریشان حال شخص کے لیے مجرب نسخہ ہے کہ اس سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اگر آپ کو رات کے وقت جلد نیند نہیں آتی تو اس کا بھی یہی بہترین علاج ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو جنات کے آسیب کی شکایت ہوتی اور نیند میں ڈرتے ہوں ان کے لیے بھی یہ بہترین علاج ہے کہ اس انداز سے خاص صورتیں اور آیات سنی جائیں تو یہ مرض ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی اور سورت الفلق اور سورت الناس وغیرہ۔ نابینا لوگوں کے لیے اس طریقے کے مطابق حفظ کرنے میں بڑی آسانی ہے۔ تیسری صورت، جس صورت کو آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں کسی اچھے قاری کی آواز میں اس کی ریکارڈنگ لے لیں۔ پورا ہفتہ آپ اسے سنتے رہیں، جب وہ صورت ختم ہو تو پھر دوبارہ اسے سن لیں۔ ممکن ہے کہ یہ کام آپ کو وقت نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی میں کرنا پڑے۔ جب ایک ہفتہ مکمل ہو جائے تو جمعے یا چھٹی کے دن مسجد میں مغرب اور عشاء کے دوران بیٹھ جائیں اور جس سورت کو آپ پورا ہفتہ سنتے رہے ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔
थोड़ी ही देर में आपको महसूस होगा कि आपने ये सूरत बड़े अच्छे अंदाज से हिफ्ज़ कर ली है और उसको पुख्ता करने के लिए किसी और को सुनाएं या फिर इसे बार बार दोहराएं। हफ्ते के दिन दूसरी सूरत सुनना शुरू कर दें और फिर दोबारा पहले वाला अमल दोहराएं। अल्लाह के हुक्म से आप इसके बेहतरीन नताइज हासिल करेंगे और आप देखेंगे कि इस तरीके के ज़रिए से ज़्यादा वक्त भी सर्फ नहीं होगा। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो अपने कारोबार और कामकाज में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। नोट: मैंने जो औकात या दिन मखसूस किए हैं वो बतौर मिसाल हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं दिनों को अपनाया जाए। हर बंदा अपने काम की मुनासिबत से अपने लिए कोई भी दिन मखसूस कर सकता है। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके हिफ्ज़ करना। माशरे में मुख्तलिफ़ तबीयतों के लोग रहते हैं। तबक़ात और सक़ाफ़त के लिहाज से भी उनमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है। बसा औक़ात इंसान पर कुछ ऐसे मौक़े आते हैं जिनमें से उसे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसा कि अपनी आवाज़ में गुनगुनाना। तो इसी तरीके को इख्तियार करते हुए बंदा कुरान मजीद को भी हिफ्ज़ कर सकता है। इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले एक आवाज़ रिकॉर्ड कर लें और जब आपका मूड बहुत अच्छा हो तो अपनी आवाज़ में कोई भी सूरत जो आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं रिकॉर्ड कर लें, लेकिन रिकॉर्ड करते हुए तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें और खूब ठहर ठहर कर पढ़ें। सूरत को मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तक़सीम करके रिकॉर्ड करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मानी का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी किसी ऐसी जगह पर टुकड़ा न किया जाए जहाँ पर वक़्फ़ करने से मानी ख़राब होता हो, और इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि एक टुकड़े को आप कई मरतबा रिकॉर्ड कर लें ताकि तिलावत को बार बार शुरू से लगाने का मसला हल हो जाए। जब आप अपनी आवाज़ को गाड़ी में, घर में, बाग में या ऑफिस में बार बार सुनेंगे तो इससे आपके अंदर हिफ्ज़ करने का जज्बा और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर अपनी आवाज़ का मुख्तलिफ़ क़ुर्रा की आवाज़ से तक़ाबुल करें ताकि कोई गलती हो तो उसकी तसहीह हो सके। अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग को सुनते वक्त साथ साथ आयत को दोहराते रहें। बारीक बीनी के साथ हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह की गलती का भी ख्याल रखें और तजवीद के अहकाम को भी मद्देनज़र रखें। जब आपको यकीन हो जाए कि ये सूरत अच्छे अंदाज से हिफ्ज़ कर ली है तो फिर अपने हिफ्ज़ को आज़माएं और इस तरह के इस सूरत को किसी सफ़े पर ज़ुबानी लिखें और इसे